یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک خاتم النبیین۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے عقیدہ ختم نبوت کی تفہیم کے لیے روزانہ جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، اللہ نے آج بھی ہمیں اس میں شرکت کی سعادت عطا کی۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ ختم نبوت کا انکار کرنے والا حقیقت میں اللہ کے قرآن کا انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد آیات میں اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کا انکار کرنے والا حقیقت میں حدیث کا بھی انکار کرتا ہے۔ 300 سے زائد صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس مسئلے پر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے۔ گرامی کا حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے کسی شہزادے کو سن بلوغت تک پہنچنے نہ دیا۔ سرکار کے 3 بیٹے ہیں، تینوں ہی بچپن میں فوت ہو گئے۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تینوں شہزادوں کا بچپن میں فوت ہو جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے، اگر کوئی اور نبی سرکار کے بعد ہوتا، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسل پاک سے اس نبی کا انتخاب فرماتا جس نسل پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد متولد ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی کہ اب ان کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے۔ جس پیغام کو جناب آدم علیہ السلام نے امت تک پہنچایا، اسی پیغام کی تکمیل آ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گئی۔ اس تکمیل دین پر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج دین پورا کر دیا، نعمتیں تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین ہم نے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کے بعد اب کسی بندے کی رائے، بات، اپنی طرف سے تعویلوں کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو واضح فرماتا ہے اس میں بھی واضح فرما دیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخری ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی بعض لوگوں نے تعویل کی ہے۔ قرآن کی آیت کی تفسیر قابل قبول ہے، تعویل قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر یا قرآن سے ہوتی ہے، یا قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، یا قرآن کی وضاحت اور تفسیر اقوال صحابہ سے ہوتی ہے، یا اقوال تابعین سے ہوتی ہے۔ ان 4 سورسز کے علاوہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے اگر قرآن میں تعویل کرے، اسے تفسیر بالرائے مذموم کہتے ہیں۔ تفسیر بالرائے محمود وہ ہوگی جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی۔ جو اپنے پیٹ سے معنی نکال کے کہے یہ ہوگا، تو ایسی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال فی القرآن برائیہ، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کی، فاصابہ، پھر ٹھیک بھی کہی، فقد اخطا، اس نے بہت بڑی خطا کی۔
اور دوسری حدیث میں ہے من قال فی القرآن برایہ، جو قرآن میں اپنی رائے سے بات کرتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس کا مطلب اپنی مرضی سے قرآن کی تعویل کرنے کی اجازت نہیں۔ قرآن کے معنی متعین ہیں، ان کی تفسیر قرآن کی قرآن سے ہے، قرآن کی حدیث سے ہے، یا قرآن کے حوالے سے آپ اور تابعین سے ہے۔ اس کے علاوہ اپنی مرضی سے قرآن پاک کے معنی کو متعین نہیں کیا جا سکتا، وہ تعویل مردود ہے۔ ایسے ہی خاتم النبیین کی یہ تعویل کرنا کہ خاتم کا معنی مہر لگانا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مہر لگا دی وہ نبی بن گیا، یہ تعویل ہے۔ اس کا اسلام میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے لے کے تفسیر جلالین تک کسی نے اس کا نہ یہ معنی بیان کیا ہے، یہ اپنی طرف سے ایک اضافی معنی ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم نے عقیدہ ختم نبوت پر مختلف پیرائے میں بات کی ہے، اس کے اندر ہم نے ابتدا میں قرآن حدیث یہ سارے معنی بیان کر دیے، اور مسیح موعود پر بھی ہم نے بات کر دی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے امام مہدی کے حوالے سے۔ مرزائی کہتے ہیں مسیح موعود بھی مرزا قادیانی ہے، اور امام مہدی جنہوں نے آنا تھا وہ بھی مرزا قادیانی ہے۔ تو مسیح موعود اور مہدی موعود، ان دونوں کا ان کے نزدیک ایک ہی نظریہ ہے۔ تو مسیح پر ہم نے بات کر لی، مہدی پہ بات انشاءاللہ وہ ہم پھر کل کریں گے، اور پھر ہمارا جو سلسلہ ختم نبوت کا چل رہا ہے امام مہدی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارا چونکہ جمعرات کو ذکر کا محفل اور پروگرام ہوتا ہے، اور یہ روحانی کیفیات بھی ہے، اور غوث پاک کا آج خصوصی دن بھی ہے، 11ویں شریف بھی ہے، خواجہ صاحب کا عرس مبارک بھی ہوا، چھٹی شریف کا دن بھی ہم نے منایا۔ ہم سب اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کی یہ کاوش کو قبول فرمائے۔ اب آپ ادب